السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله تعالى عليه وسلم۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے سینٹر پر آپ اور ہم روح پرور سنی اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حاضری کا مقصود ہوتا ہے دین کا علم حاصل کرنا، کہ ہمارے پاس نالج کی جو کمی ہے اس کمی کو دور کیا جائے۔ سارا نالج ایک بار یہ تو حاصل نہیں ہو جاتا ہے، لیکن ایسے ہی وقتاً فوقتاً لوگ علمی مجالس میں شرکت کرتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے بہت زیادہ مسائل کا علم لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی معرفت انسان کو جتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے اتنا ہی آدمی دین کے معاملے میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو جو آدمی جتنا زیادہ پہچانتا ہے وہ دین کے معاملے میں اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی معرفت یہ علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس میں علم نہ ہو تو ہم اللہ و رسول کو کما حق کو پہچان نہیں سکتے ہیں، اور جب ان کو اچھی طریقے سے نہیں پہچانیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے فرامین کی کیا حیثیت ہے اس کا بھی علم ہمارے پاس میں نہیں رہے گا۔ تو کوئی بھی عمل ہم کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے، اور نہیں کرنا چاہیں گے تو چھوڑ بھی دیں گے، لیکن ہمیں فیلنگ نہیں ہوگا کہ چلو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے، چھوڑیں گے کیوں؟ تو جب آدمی کے دماغ میں ایسی بات آتی ہے کہ نہیں ہم کریں گے تو کرتے ہی رہیں گے، اس کو چھوڑیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول کا ہے، اور اللہ اور رسول کا جب انہوں نے ہم کو دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے نا کہ ہم اس کو لے کے چلیں، چھوڑنا دیں۔ اور چھوڑ ہی دینا تھا تو دیتے کیوں؟ اور دیا ہے تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو دماغ میں یہ بات جب بیٹھ جاتی ہے تو پھر آدمی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہوتی ہے نا تو اس کو بھی بہت بڑا درجہ دیتا ہے، اور پھر وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ایگزامپل، حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان جو مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ کے بانی بھی رہے ہیں، اور وہاں کے شیخ الحدیث بھی تھے، اور بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی بھی تھے، اور سینکڑوں علماء ہیں جو ان کے یہاں ان کے پاس میں پڑھ کے فارغ ہوئے، اور آج پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کا جو کام ہو رہا ہے تو اس کا بڑا حصہ وہ آپ سے فیض حاصل کرنے والے۔ دین کے معاملے میں کتنے محتاط کہ
وہ چھوٹی بات بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، چونکہ ان کے دماغ میں ایک بات تھی کہ اللہ اور رسول کا چھوٹا ہوتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ ایک فرق بیان کرتے ہیں کہ بھئی چلو یہ سنت ہے تو سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، یا پھر اس کا درجہ مستحب کا ہے۔ یہ درجات تو ہم نے قانون کے حساب سے بنائے ہیں، تو اصول فقہ کہے گی، قانون بولے گا، لیکن جو محبت پر فائز ہوتے ہیں وہ قانون کو نہیں ناپتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے تو مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، وہ اتنا دیکھتے ہیں کس کی؟ رسول اللہ کی۔ تو رسول اللہ کی تو کوئی بات چھوٹی ہوتی ہی نہیں ہے، جو ہے سب کچھ بڑا، تو جو بڑا ہی ہے تو اس کو چھوڑیں گے کیوں؟ تو یہ درجہ محبت کا کہ آپ پہچانو تو پھر چھوٹا کچھ بھی نظر نہیں آئے، اور جب تک نہیں پہچانیں گے تو ایسا ہوگا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ چلو کریں گے تب بھی چل جائے گا، نہیں کریں گے تب بھی چل جائے گا۔ اور جو اچھی طرح سے پہچان لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں کروں گا تبھی چلے گا، نہیں کروں گا تو چل ہی نہیں سکتا۔ یہ اہل محبت کی آواز ہوتی ہے۔ قانون سب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے قانون سب کو سامنے رکھ کر کے کلام کرتا ہے۔ اگر قانون نے اہل محبت سے اگر کلام کیا ہوتا تو شریعت کے ہر قانون میں آپ کو ایسی بات نظر آتی کہ شاید ہم لوگوں سے اس سے عمل ہی نہ ہو سکتا۔ تو اہل محبت قانون نہیں دیکھتے، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہے کس کا، تو بس وہ بڑا ہی ہے اور اسے چھوڑنا ہی نہیں۔ تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان شریعت مطہرہ کے بہت پابند، سنت رسول کے بے حد پابندی کرنے والے۔ ایک مرتبہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان مسجد میں سے باہر نکل رہے تھے، تو مسجد سے باہر کس طریقے سے نکلنا چاہیے؟ پہلے کون سا پاؤں باہر نکلنا چاہیے؟ لیفٹ، اور جاتے ہوئے پہلے رائٹ، اس لیے کہ مسجد ہے اس کا بڑا اونچا مقام ہے، تو ہم اس میں جائیں گے تو پہلے رائٹ قدم رکھیں گے، فضیلت والا قدم رائٹ۔ تو فضیلت کی جگہ پر جا رہے ہیں تو انداز بھی کیسا بنائیں گے جس سے فضیلت ظاہر ہو جائے مسجد اور داہنا۔ اور مسجد سے باہر نکلتے تو وہ دنیا ہے، اور دنیا کا مقام بہت نیچے ہے، تو انداز بھی وہی اپنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کا انداز بھی بتاتا ہے کہ فضیلت کس میں ہے اور ذلت کس میں۔ تو بائیں پاؤں سے باہر نکلو، اس لیے کہ وہ مسجد کے بالمقابل جو دنیا ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ وہاں ہم جو کچھ کریں گے اللہ کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اور وہاں چلتے ہی ہمارا سب کچھ بدل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف گئے ہیں نا تو ساری سوچ بدل جاتی ہے، اور مسجد سے باہر نکلو تو پوری سوچ بدل جاتی ہے، چونکہ وہ دنیا ہے اور یہ دین ہے۔ بائیں پاؤں سے باہر نکلو۔ حضور حافظ ملت بھی کسی سے بات کر رہے تھے، مگر دنیا کی بات نہیں، کوئی مسئلے پر دین کی بات کر رہے تھے، تو بات کرتے کرتے وہ وہاں سے باہر نکلا اور پتہ نہیں چلا کہ کون سا پاؤں پہلے نکالا ہے۔ اور وہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو قانون سے ناپیں گے تو قانون یہ کہے گا کہ یہ سنت مستحبہ، داہنا جو اپنانا والا، داہنا اور بایاں جو اپنایا جاتا ہے وہ سنت مستحبہ میں شمار ہوتا ہے، اس کا سنت مؤکدہ میں شمار نہیں۔ لیفٹ اور رائٹ جہاں بھی آئے گا تو اس کا جو حکم ہے وہ اصول کے حساب سے وہ مستحب میں جاتا ہے، یعنی آپ عمل کرو گے تو ثواب اور چھوڑ دیں گے تو نقصان کچھ نہیں، یعنی گناہ والا کوئی نقصان نہیں، ورنہ نقصان تو ہے نا، ثواب تو چلا گیا نا، کہ نبی کے ساتھ ملا کے کرتے تو ثواب ملتا، اور چھوڑ دیا تو ثواب چلا گیا۔ اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکے نقصان بالکل بھی نہیں ہوا، نیکیوں کا نقصان ضرور ہوا ہے لیکن گناہ والا نقصان نہیں ہوا۔ تو ہم لوگ جیسے ہوتے تھے کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، باہر نکل گئے نا، مستحب ہے، چھوڑ بھی دیا، کوئی پوچھ بھی لے گا تو کہہ دیں گے کوئی بات نہیں، مستحب ہے، عمل کرو تو ثواب، نہیں کیا تو کون سا برا کیا ہم نے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت اللہ باہر تو نکل آئے، مگر اس آدمی سے کہا کہ رکو میں ابھی آیا، فوراً جلدی سے اندر گئے مسجد میں، اور پھر سنت کے مطابق پہلے بایاں پاؤں نکالا، دعا پڑھی،
اور اس کے بعد باہر چلے گئے. کچھ کام نہیں کیا, اندر گئے اور فوراً سنت کے مطابق عمل کر کے باہر نکل آئے. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا کہ وہ سنت پر عمل کرنے کے لیے گئے تھے. جو اندر گئے اور باہر آئے, اس کو سمجھا کہ شاید کوئی کام, اس کو گئے اور باہر نکل آئے. تو فرماتے ہاں اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں باہر تو نکل گیا, لیکن میرے دماغ میں مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے پاؤں کون سا نکالا پہلے. تو اس شک کے ساتھ میں رہوں کہ بھائی میں نے کون سا پاؤں نکالا, اس سے بہتر ہے کہ شک میں کیوں رہے, اس کو یقین ہی میں بدل دینا. تو میں نے کہا کہ تم رکو, میں اندر جا کے آیا. تو میں نے اندر جا کے کچھ نہیں کیا ہے, پھر دائنے سے گیا اور نکلتے ہوئے میں نے پہلے بایاں پاؤں نکالا, دعا پڑھی اور باہر چلا آیا, تاکہ میرا دماغ مجھے مطمئن کر دے کہ میں نے رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا نہیں ہے, اس پر عمل کر دیا. حالانکہ قانون کیا کہتا کہ چھوڑ دو تو کوئی گناہ نہیں, جان بوجھ کے چھوڑو تب بھی گناہ نہیں, چونکہ مستحب. لیکن یہ قانون مستحب کہتا ہے, محبت اس کو مستحب نہیں کہتی ہے. محبت یہ کہتی ہے نبی کا ہے نا, کچھ بھی چھوٹا نہیں, جو کچھ ہے سب بڑا ہے. اس لیے جہاں تک بن سکے گا ہم عمل کریں گے, اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو عمل کر کے بتا دیں. تو مستحبات میں بھی آگے بڑھنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو قوم کے لیڈرز ہوتے ہیں, رہنما ہوتے ہیں, مقتدا ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے قدم کو دیکھتا ہے, اور جو سیکھنے والے ہوتے ہیں نا, اور قدم دیکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو تنقید کے لیے, مولانا باہر نکلے ہیں تو دیکھیں سنت کے مطابق نکلتے ہیں یا ایسے ہی نکل جاتے ہیں. تو 2-4 مرتبہ دیکھے گا, پھر کہے گا ارے یہ مولوی لوگ سی باتیں کرتے ہیں, سکھاتے ہیں, عمل کسی چیز میں نہیں ہوتا. ارے ہم نے مولانا صاحب کو 3 مرتبہ دیکھا مسجد کے دروازے پر, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اندر جاتے ہوئے داہنہ کیا ہو اور باہر نکلتے ہوئے بایاں کیا ہو. وہ سکھاتی, عمل کچھ بھی نہیں کرتی. یہ تنقید کے لیے دیکھتا ہے, اور ایک دیکھتا ہے سیکھنے کے لیے, کہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کس طریقے سے جاتے, کیسے نکلتے ہیں, تاکہ میں ان کے عمل سے سیکھ جاؤں اور میں بھی ایسا کروں. کبھی مولانا صاحب بھول گئے, انہوں نے غلط عمل کر لیا, تو سیکھنے والا تو یہی سمجھے گا نا کہ ان کا عمل یہ جو ہے وہی شریعت ہے. تو جو مقتدا یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہر قدم کو لوگ دیکھ رہے ہیں, میرا فالو کر رہے ہیں, اور وہ میری بات پر عمل کریں گے, تو اگر میں نے رسول اللہ کے فرمان کے خلاف اگر کوئی عمل کر لیا, اور کسی سیکھنے والے نے اسی وقت دیکھ کر کے اسی پر عمل کرنا شروع کیا, تو میرا عمل چلا آیا اور رسول اللہ کا عمل چلا دیا. کہ اس نے تو میرا عمل دیکھا ہے نا, کہ بھئی چلو ایسے ہی چلا جاتا ہے, ایسے وہ برسوں تک ایسا کرتا رہ گیا, تو اس نے حضور کی بات کو نکال دیا اور میری بات پر عمل کیا, کیونکہ اس کو علم نہیں تھا, وہ دیکھ کر کے سیکھ رہا. تو جو محتاط مقتدا ہوتے ہیں وہ اپنے ہر قدم کو پھونک کے رکھتے ہیں کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جس کو دیکھ کر بھی لوگ سیکھیں گے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چاہت اس عمل میں چلی آئی ہو اور رسول اللہ کی چاہت نکل گئی ہو. اس لیے وہ مستحبات میں بھی عمل چھوٹ جاتا تھا, تو اس کی تلافی کے لیے پھر کوشش کر لیا کرتے تھے, تاکہ کسی کے دماغ میں غلط عمل نہ آئے, اور آئے تو وہی آئے کہ جس کا تعلق فرمان رسول یا عمل رسول سے ہو. قانون اپنے حساب سے چاہے کچھ بتائے کہ اس کا درجہ کیا ہے, لیکن محبت یہ بتاتی ہے درجات کو بھول جاؤ, اتنا ہی درجہ یاد رکھو کہ اس کا تعلق نبی کے ساتھ ہے, تو پھر ہم کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. تو صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہے. آج تو ایسا ہے کہ بھائی میں کسی کو مانتا ہوں تو میں اس کے لیے بہت بڑے بڑے القاب بھی لاؤں گا اور کیا سے کیا اس کے لیے بیان کروں گا, لیکن یہ جو ہمارے بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں, وہ ان کے لیے ہم جو بولیں گے وہ مبالغہ نہیں ہے, وہ حقیقت ہوتی ہے. مبالغہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہے کم, لیکن ہم بیان کرتے ہیں بہت بڑا کر کے. مگر ان لوگوں کے لیے اگر بولا جائے تو سمجھو کہ حقیقت ہے, وہ ایسے ہی تھے اور ان کے لیے وہی بولا جانا.
اور وہ لوگ بھی اپنی بارگاہ میں ایسی کوئی تعریف پسند نہیں کرتے تھے کہ جو وہ کرتے نہ ہوں اور لوگوں نے کہہ دیا ہو تو وہ برداشت بھی کر لی جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا، محتاط۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے اور مسجد میں آتے تھے، وہ زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے، بالکل نزدیک ہی ہے، ادھر جہاں ان کی قبر ہے وہیں پہلے دارالعلوم تھا، وہاں پڑھاتے تھے، وہاں سے نکل کے ادھر مسجد میں آتے تھے۔ تو مسجد اس وقت تو بہت چھوٹی تھی، ابھی تو پتہ نہیں بہت بڑی بن گئی ہوگی، ہمارے شفیع صاحب جاتے رہتے ہیں، شفیق بھائی تو ان کو پتہ ہوگا، میں تو بہت سالوں پہلے گیا تھا، تو ہاں وہ تو اس وقت تو بہت چھوٹی تھی۔ تو اس وقت کیا تھی کہ وہ ڈائریکٹ مسجد ہوتی ہے، مسجد کے باہر ہی وضو خانہ جو کچھ ہے وہ سب باہر، چپل یہ سب رکھنا سب باہر، اور پھر ڈائریکٹ اندر جاؤ تو وہیں سے مسجد شروع ہو جاتی ہے، اس زمانے میں ایسا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مسجد جاتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ ان کے شوز مبارک جو تھے تو اس کو اتارنا ہے، تو شوز اتارنے کا طریقہ کیا ہے، پاؤں میں اگر پہنا ہو تو نکالنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے نکالیں گے؟ پہلے کون سا پاؤں ہوگا نکالنے میں؟ لیفٹ، اور پہنتے وقت پہلے رائٹ، نکالنے میں لیفٹ۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کرتے تھے کہ وہ مسجد وہاں شوز جیسے ہی نکالو نا، اندر پاؤں رکھو کہ مسجد، اندر پاؤں رکھو تو مسجد۔ اب کیا کریں، اب وہ آتے ہیں اور شوز نکالو، وہاں اگر پاؤں باہر رکھتے ہیں تو سبھی لوگوں کے شوز پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں جگہ کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہی پاؤں نکالو شوز سے اور زمین پہ رکھ دو، چونکہ باہر سب کے شوز رکھے ہوئے ہیں تو زمین پاک ہے ناپاک ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو اس لیے آپ زمین پر بھی پاؤں نہیں رکھ سکتے، تو کیا کرنا چاہیے، زمین پہ پاؤں رکھ نہیں سکتے، مسجد میں شوز لے نہیں جا سکتے، شوز نکالنا ہے، اور جیسے ہی پاؤں نکالو تو ایسے مسجد شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا عمل کریں، کیا شوز نکالنے کی سنت پر عمل کریں یا مسجد کے اندر داخل ہونے کی سنت پر عمل کریں؟ اگر شوز نکالنے کی سنت پر عمل کرتے تو پہلا پاؤں کون سا نکلے گا، لیفٹ، تو مسجد کے اندر پہلا کون سا رکھنا ہے، دائنا، تو رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر شوز والی سنت پر عمل کرتے ہو پہلے لیفٹ نکلے گا، اور وہاں جگہ اچھی نہیں ہے اس لیے آپ کو اندر ہی پاؤں رکھنا پڑے گا، تو پہلے بایاں جائے گا تو سنت چھوٹ جائے گی، کیا کیا جائے؟ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ہمارے علماء جو محبت سے فیصلے کرتے تھے ان کے نزدیک اس کی ان سنتوں کی حیثیت کیا تھی۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کرتے تھے، آپ پہلے بایاں پاؤں نکالتے اور شوز کے اوپر ہی رکھتے، زمین پر نہیں، کسی اوپر، شوز کے اوپر، اور پھر داہنا نکالتے اور شوز کے اوپر رکھتے، دونوں پاؤں شوز کے اندر سے نکال کر کے اس کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد میں داہنا پاؤں اندر رکھتے، پھر بایاں رکھتے اور پھر اندر جاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور اتنی زحمت کہ شوز نکال کے آپ نے شوز پر پاؤں نکال کے شوز پر رکھے اور پھر آپ نے مسجد کے اندر پاؤں، اس سے بہتر ہے کہ آپ شوز نکالو اور ڈائریکٹ پاؤں مسجد میں رکھ دو نا، آپ کو اتنی زحمت نہ کرنی پڑے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہاں زحمت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن پاؤں پہلے بایاں نکالتا ہوں نا، اگر اس کو میں رکھوں گا تو مسجد کے اندر داہنا پاؤں پہلے نہیں جائے گا، بایاں جائے گا، اور یہ بھی تو فرمان رسول کے خلاف ہے۔ اگر ایک سنت پر عمل کرنے جاتا ہوں دوسری چھوٹ جائے گی، اس لیے پہلے دونوں پاؤں نکال کے شوز پہ رکھوں گا اور پھر داہنا پاؤں رکھ کر کے اندر جاؤں گا، تاکہ نہ شوز نکالنے والی سنت چھوٹ سکے نہ مسجد کے اندر داخل ہونے والی سنت چھوٹ سکے۔ حالانکہ قانون کیا بتاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی عمل ہوتا ہے کر لو، نہیں ہوتا ہے کیا، کون سی بڑی بات ہے۔ ہمارے لوگ ہزاروں ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں آتے ہیں، وہ کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے آج تک نہیں سوچا ہوگا کہ چلو اندر جاتے ہوئے اسی سنت پہ عمل کر لوں، باہر نکلتے ہوئے میں اسی سنت پہ عمل کر لوں، کوئی کرتا توجہ بھی نہیں دیتے۔ میں تو باہر کسی لوگوں کو دیکھا کہ چلو دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو کبھی تو ایسا پتا چلا کسی نے کوئی یعنی سوچتا ہی نہیں ہے کہ بھائی مسجد میں سے نکل رہے ہیں یا مسجد کے اندر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ آپ سمجھتے کہ عمل کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں بھائی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اتنا تو سوچو کہ آپ نے چھوڑا ہے تو کس کو چھوڑا ہے، اس کو چھوڑا ہے جو طریقہ رسول اللہ کا ہے۔ اگر نہیں ہوتا نا کوئی طریقہ
تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس چھوڑنے کا اتنا بڑا وبال ہے کہ اس کو چھوڑ تو دیا، لیکن چھوڑنے کے بعد ہم نے عمل کس پہ کیا؟ عمل تو کریں گے نا بھائی، بغیر عمل کے تو اندر جائیں گے نہیں، چاہے ہم لیفٹ انڈر لے جائیں یا رائٹ انڈر لے جائیں، لیکن جانے کے لیے کوئی نہ کوئی پاؤں تو آپ کو یوز کرنا ہی پڑے۔ لیکن اگر رائٹ کی جگہ پر ہم نے لیفٹ اندر جانے کے لیے استعمال کیا، گناہ تو نہیں ہوا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ حضور کی چوائس چھوٹ گئی اور آپ کی چوائس اندر آ گئی۔ کیا محبت یہ گوارا کرتی ہے کہ رسول اللہ کی چوائس چھوٹ جائے اور ہماری چوائس اندر آ جائے؟ نہیں۔ تو جب آدمی اس اینگل سے دیکھتا ہے نا کہ میری چوائس اندر جائے گی اور رسول اللہ کی نکل جائے گی، تو سوچتا نہیں قانون کیا کہتا ہے اس درجے کو نہیں دیکھوں گا، نسبت کیا کہتی ہے اس کمال کو دیکھوں گا۔ تو جب نسبت کا کمال دماغ میں آتا ہے نا تو مستحبات بھی آدمی کو فرائض کے مقام پر نظر آتے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ نسبت رسول اللہ کی۔ چھوڑنے کے بعد بھی آئے گا تو میری چوائس آئے گی نا، اور میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میرا آ جائے اور میرے رسول کا چھوٹ جائے؟ نہیں 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 نہیں، میرا سب کچھ چھوڑ دوں گا، میرے حبیب کا ایک بھی چھوٹ جائے اس کو گوارا نہیں کروں۔ یہ محبت ہوتی ہے، معرفت، کہ اللہ اور رسول کی معرفت دماغ میں لاؤ کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کے قانون کی حیثیت کیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں دماغ میں آتی ہیں نا تو عمل کے لیے کہنا نہیں پڑتا ہے، ہمارا وجود عمل کے لیے خود تیار ہو جاتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ روایتوں میں ان کا خود ذکر کیا ہے علماء نے، اور کچھ ان کے ملفوظات کی روایتوں میں ایسا ہے کہ غریب نواز نے خود اپنے زمانے کے دوسرے بزرگ کا اس میں ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال ہے بزرگوں کی بات کہ ان کی محبت میں فرمان رسول کی حیثیت کیا تھی، سنت رسول کی حیثیت کیا تھی، اور ہم لوگوں نے اس کو قانون کی زد میں لا کر کے کیسا بنا دیا ہے۔ صرف دونوں بتانا چاہتا ہوں، غلط وہ نہیں، مگر جو محبت کی راہ ہے اور اس میں جو کامیابی ہے اس کو لے کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بزرگوں کی داستان تو بڑے اچھی طریقے سے ہم لوگ دہرا لیتے ہیں، لیکن یہ داستان دہرانے کی ضرورت ہے کہ وہ محبت میں کتنے آگے تھے اور وہ رسول پاک کی سنتوں کو کتنا درجہ دیا کرتے۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے، اچانک آپ نے رونا شروع کیا، وضو کرتے ہوئے رونا شروع کیا، تو کسی نے پوچھا، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ ہیں، آپ کے مرید ہیں، وہ ان کو وضو کرا رہے تھے، تو پوچھتے حضور کیا کچھ ہوا، طبیعت علیل ہے، آپ رو کیوں رہے؟ فرماتے بیٹے بختیار، صرف بیماری کی وجہ سے نہیں رویا جاتا، رونے کے بہت سارے اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو وضو کیا تھا نا، مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ اس میں نے خلال نہیں کیا تھا، انگلیوں میں خلال کر، سنت میں بھی شامل کیا گیا اس کو وضو کے حساب سے، کہ سنت یعنی سنت مؤکدہ، جب اس کا ذکر ہوتا ہے سنت پہ تو سنت مؤکدہ خلال کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خلال نہیں کیا، ایسا مجھے لگتا ہے، تو اب مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ اب تو یہ نماز کا وقت بھی چلا گیا اور اس وضو کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی، تو میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ کل اگر اللہ نے یا رسول اللہ اگر مجھ سے یہ سوال کیا کہ معین الدین تم تو میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تو تم نے وضو کے اندر میری سنت کو کیوں چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جواب کیا دوں گا؟ جواب اتنا ہی دینا ہے کہ اللہ یہ تو سنت تھی، فرض اور واجب نہیں تھا کہ تیرا ذمہ میرے سر پہ ہوتا اور اس کے ترک کرنے سے مجھ پر گناہ آ جائے۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ ہم یہی جواب دیتے، لیکن نہیں، محبت یہ کہہ رہی ہے کہ نسبت ان کی ہے نا، تو اس قانون کو لا کر کے اس نسبت کو توڑا کیسے جائے؟ تو فرماتے ہیں نہیں، تو کہتے حضور آپ نے ہزاروں وضو کیے ہیں نا،
اب ایک میں اگر چھٹ بھی گیا تو کون سی بڑی بات ہے، کہ وہ صحیح ہے، لیکن حضور نے اگر اسی کو پوچھا تو دوسرے وضو کے بارے میں سوال نہ کریں، اسی وضو کے بارے میں سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ کہا حضور بھول سے ہوا نا، جان بوجھ کے تو نہیں کیا نا، مگر ہاں بھول ہوئی کیسے؟ توجہ نہیں کی ہوگی تبھی تو بھول ہوتی ہے نا، توجہ کرنے پر بھول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید وہ وضو میں نے غفلت کے ساتھ میں کیا ہے، اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ وقت کیا ہوگا اگر حضور نے پوچھ لیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب جب آپ کے دماغ میں یہ بات آتی تھی نا تب تب روتے تھے، یعنی کہ وضو تو ایک ہی بار تھا، لیکن جب جب آپ کو یاد آتا تھا کہ مجھ سے ایسا ہوا تب تب آپ یاد کر کے پھر روتے تھے کہ اللہ اس وضو کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ جس میں میں نے رسول اللہ کی سنت کو بھول سے چھوڑ دیا تھا۔ اس سے اندازہ لگا وہ سنتوں پر کیسے عمل کرتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ چھوٹ جا رہا ہے تو اس کا غم پوری زندگی ہے۔ اتنے بڑے آدمی کہ جس کے ہاتھوں پر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا، ہزاروں جن کے بارگاہ سے فیضیاب ہیں اور آج تک ان کے علم کا چراغ جل رہا ہے، مگر اس کے باوجود اتنا خوف، یہ خوف ان کے پاس میں کہاں سے آیا؟ قانون تو نہیں دلا سکتا، اس لیے قانون میں تو گنجائش بہت زیادہ ہے، مگر یہ خوف ان کے پاس محبت کی وجہ سے آیا ہوا۔ اسی کو میں کہتا ہوں معرفت، کہ جب معرفت بڑھ جاتی ہے نا تو آدمی قانون سے نہیں ناپتا ہے، نسبتوں کے ساتھ میں ناپتا ہے، تو پھر کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، بس کرنا ہی کرنا، یہ ان کی بات ہوتی۔ تو ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو ثوری کیوں کہا جاتا ہے؟ ثور کے معنی بیل کے ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ سفیان ثوری کو ثوری اس لیے کہا جاتا ہے، انگلش والا نہیں ہے، یہ تے والا ہے، سے کے ساتھ میں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلے، اور مسجد سے باہر نکلے تو پہلے داہنا پاؤں نکالا اور پھر بایاں، اور ان کو پتہ نہیں تھا، جان بوجھ کے تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، میں وہی کہتا ہوں جان بوجھ کے نہیں کر سکتے، بھول سے ہو گیا کہ پہلے داہنا نکالا پھر بایاں، پتہ نہیں چلا نکل گئے۔ تو بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کی طرف سے الہام ان کو ہوتا تھا، تو غیب سے آواز آئی، اے سفیان بیل ثور، اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہو اور تم کو مسجد سے باہر نکلنے کا طریقہ تک معلوم نہیں؟ تو اس وقت ان کو ثور کہا گیا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں اسی لیے ان کو اب سفیان ثوری کہا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا جس میں بھول سے ان سے سنت چھوٹ گئی تھی، تو غیب سے آواز دی گئی اور کہا گیا کہ تم بیل ہو، اگر تم انسان ہوتے اور مسلمان تو پھر تم سے یہ سنت چھوٹنی کیسے چاہے؟ یہ کیسے تمہاری توجہ ہٹی کہ مسجد سے باہر نکل رہے ہو اور طریقہ معلوم نہیں، یا اندر جا رہے ہو طریقہ معلوم نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے ڈانٹا گیا، تو اس وقت جب ان کو یہ دماغ میں آتا تھا تو پھر ہمیشہ روتے تھے اور کبھی ہنستے نہیں تھے کہ میں نے رسول اللہ کے ادب کے خلاف مسجد میں آنا جانا اور اس میں ادب کے خلاف کوئی طریقہ اپنا لیا۔ قانون تو گنجائش دے رہا ہے، قانون یہ بہتا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن محبت کہتے ہے کہ نہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ اگرچہ چھوٹا ہے تم سے عمل، لیکن اتنا تو سوچو کہ تمہاری چوائس آئی اور رسول اللہ کی نکل گئی۔ کیا محبت یہ چاہتی ہے کہ میرے رسول کا فرمان نکل جائے یا رسول اللہ کا عمل نکل جائے اور میری چوائس اس میں داخل ہو جائے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پھر یہ لفظ مل گیا، اب ہمیشہ جب تک ان کا نام رہے گا ساتھ میں یہ نام بھی رہے گا۔ تو ان کو تو اتنا اس پر تنبیہ کیا جاتا تھا، اتنا ان کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ کہیں ان کا قدم پھسل نہ جائے، چونکہ وہ مقتدا تھے اور مقتدا کا قدم کسی بھی مسئلے میں پھسلتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو کیا ہے ثبوت بنا لیتے۔ اب آپ لوگوں کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہا ہوں
کہ جیسے ہمارے اکثر حضرات ہیں کہ جو مبلغ بن کر کے کام کرتے ہیں تو وہ بھی مقتدا ہے، جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ میں وہ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی مقتدا ہے، سب کے نہیں تو کم سے کم اس فیلڈ کے جس میں وہ کام کر رہے ہیں، جن کے لیے کر رہے ہیں ان کے مقتدا۔ تو ان لوگوں کو بھی ان باتوں سے سبق لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی چوائس پر چل رہے ہوں اور رسول اللہ کا فرمان چھوڑ رہے ہوں، اور سیکھنے والا ہمیں اس لیے دیکھ رہا ہو کہ چلو یہ جو کرتے ہیں نا وہی میں کروں گا اور اسی پر عمل کر لے جاؤں گا، اس لیے کہ وہ مبلغ ہیں اور وہ ہمیں سکھانے آتی ہیں، تو وہ تو جو عمل کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہی ہوگا نا۔ اور کہیں اس نے اپنے حسن ظن سے آپ کا ایسا عمل جو سنت کے خلاف تھا اسی کو اپنا لیا اور چلتا رہا، اور کل بروز قیامت اگر اس کا سوال ہوا کہ تو نے زندگی بھر ایسا عمل کیوں کیا، تو وہ تو یہی کہے گا نا اللہ فلاں آدمی مبلغ بن کے میرے پاس میں آیا تھا، میں نے سمجھا وہ تیرے دین کا مبلغ ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے سنت ہے، وہ جو کچھ بتا رہا ہے سنت ہے، تو مجھے تو کتابیں نہیں آتی تھی، میں نے تو اس کے طریقے کو پروف بنایا اور اسی پر عمل کیا ہے۔ وہ تو کہہ کے چھوٹ جائے گا کہ میں نے تو اس کو وہی سمجھا تھا کہ وہ سنت پہ عمل کرنے والا ہے، وہ پیغام سنت کا لے کے آیا ہے، اس لیے میں نے اس کا عمل اپنا لیا تھا اللہ۔ تو اللہ کہے گا ہاں تو چھوٹ گیا، جاؤ۔ پھر ہم سے تو سوال ہوگا نا کہ تم مبلغ بن کے گئے تھے تو عمل تیرا فرمان رسول اور عمل رسول کے خلاف کیوں ہوا، کہ تمہاری وجہ سے غلطی اس کو ہوئی اور زندگی پر اس کا عمل غلط رہا، اور تم درست رہتے تو اس کا عمل غلط نہ ہوتا۔ وہ تو جھٹ جائے گا، اس کا جواب بھی ہمیں دینا ہوگا۔ اس لیے جو مقتدا بنتا ہے، لفظ تو بڑا آسان ہے، لیکن جو اس کی حیثیت کو سمجھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ چاہے ہم تنہائی میں کچھ کریں، لیکن جب لوگوں کے سامنے رہیں گے تو ہم حد الوسع کوشش یہی کریں گے کہ کوئی مستحب بھی ہم سے چھوٹ نہ سکے۔ حضرت بارزد بسطام میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کو ملنے کے لیے گئے، ان کے زمانے کے بزرگ تھے، چلو ملنے جاتے، ملنے کے لیے گئے، اور کیا ہوا کہ جب وہ نزدیک پہنچے ساتھ میں مریدوں کا قافلہ بھی تھا، وہ بزرگ نے قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ یہ ادب ہے قبلہ کا کہ نہیں تھوکنا چاہیے، لیکن تھوک دیا تو گناہ تو نہیں ہے، اگر آپ اس کی ڈس ریسپیکٹ کرنا نہیں چاہتے، یوں ہی ہوا تو کوئی حرج نہیں، قانون یہ بتا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بارزد بسطام نے جب دیکھا نا، نزدیک بھی نہیں گئے، سلام بھی نہیں کیے، ملاقات بھی نہیں کیے، وہیں سے مریدوں کو کہتے ہیں چلو واپس، نہیں ملنا ہے۔ مریدوں کا حضور اتنی تمنا لے کر کے یہاں آئے تھے کہ چلو ملیں گے، سفر کر کے آئے ہیں، نزدیک پہنچ گئے، مقصود ہمارے سامنے ہے، اور آپ کہتے نہیں ملنا ہے، چلو واپس چلتے، تو کہاں نہیں ملنا، واپس چلتے۔ خانقاہ پہ آئے، حضور سبب تو بتائیں کیا بات تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نزدیک ہوئے تھے نا تو میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو تھوکنا ہوا، تو اس نے جس جانب رخ کر کے تھوکا ہے وہ تو قبلہ کی سمت تھی، اور اس نے قبلہ کی جانب تھوکا ہے، تو جو آدمی یہ ادب نہیں جانتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو سلام نہیں کروں گا۔ قانون کیا کہتا ہے؟ سلام کرنا جائز، اس لیے کہ فاسق ہی نہیں ہوتا آدمی، چونکہ وہ آدمی گناہ نہیں کیا، بھول سے ہو گیا تو گناہ نہیں ہے، فاسق بھی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں سلام بھی نہیں کیا اور چلے آئے، یہ بتانے کے لیے کہ مقتدا ہے، قوم مسلم کا لیڈر بنا ہوا ہے، وہ عمل غلط کرے گا تو پوری قوم غلط بن جائے گی، اس لیے عوام کو تو قانون کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کریں گے، اور عوام کو تو ہم اسی پلے میں ناپیں گے، لیکن جہاں مقتدا کی بات آئے گی تو مقتدا اتنی بھی غلطی کرے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کو تو ادب بھی فرض کی منزل میں سمجھ کر کے عمل کرنا چاہیے تھا۔ سلام تک نہیں کیا، چلے آئے، کہا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے حضور کی خود یہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا ذکر ہے اعتصام بالسنہ میں، کہ
حضور پاک کے زمانے میں صحابی وہ نماز پڑھاتے تھے اپنی مسجد میں. تو ایک مرتبہ انہوں نے قبلہ کی طرف تھوک دیا, قبلہ کی طرف تھوک دیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا, اس سے کہا کہ ادھر آؤ, تم نے اللہ اور رسول کو اذیت دی, قبلہ کی طرف تھوکا, آج کے بعد تم مسجد میں امامت نہیں کرو گے, اور اے لوگوں تم اسے اپنا امام نہ بناؤ گے کہ جس نے قبلہ کی طرف تھوک کر کے اللہ اور رسول کو اذیت دی. قانون کیا کہتا ہے؟ معافی, ادب ہے. نہیں ہوا, بھول سے ہو گیا, کوئی بات نہیں ہے, مگر حضور فرمانے نہیں مصلی پر نہیں جائے, مقتدا نہیں بنے گا, امام نہیں بنے گا, اور آج کے بعد کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. کیوں سختی برت رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستارے ہیں, جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پر رہو گے. تو صحابہ کو حضور مقتدا فرما رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والی قوم کے لیے میرا ہر صحابی مقتدا ہے, اور مقتدا کے عمل کے اندر کسی بھی طرح کی سنت کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اگر تھوڑی بھی کمی آئے گی تو اس کی وجہ سے قوم جو اسے دیکھ کر کے عمل کرنے والی ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. اس لیے حضور نے یہ شدت فرمائی. آخری لفظ, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عورتوں کو سامنے رکھ کر کے مرید بنا رہے, سامنے رکھ کر کے مرید بنا رہے, سامنے بیٹھی وہ مرید بنا رہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تب جب وہاں پہنچے تو پچھلے قدم واپس, سلام بھی نہیں کیا, ملے ہی نہیں, پچھلے قدم واپس. انہوں نے دیکھا پیر صاحب نے کہ اعلیٰ حضرت آئے لیکن مجھ سے ملے نہیں, پچھلے قدم واپس, اس کا مطلب ناراض ہو گئے. کیوں ہوئے ان کو بتائیے. سب کو رخصت کیا اور فوراً ہی پیچھے گئے, اور ریلوے اسٹیشن پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنا چاہی تو حضرت نے چہرہ پھیر لیا, جواب تک نہیں دیا, ان کے جانب دیکھا تک نہیں. کہتے حضور معاف فرما, توبہ کرتا ہوں, بھول ہو گئی, اب ایسا نہیں کروں گا, لیکن معاف فرما. تب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے سلام کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ توبہ کرتے ہیں آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو میں آپ کی طرف توجہ کروں گا, ورنہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقتدا ہے, مقتدا کا قدم پھسلنا نہیں چاہے. تو مقتدا کی جگہ پر ہم سبھی اپنے حساب سے فیصلہ کریں کہ بھئی قانون اللہ و رسول کا ہے, فرمان اللہ و رسول کا ہے, چوائس اللہ و رسول کی ہے. ان کے بالمقابل درمیان میں کچھ بھی آئے گا تو اس کو ہم نہیں دیکھیں گے. ہم ترجیح دیں گے تو کس کو دیں گے؟ کس کو دیں گے؟ اللہ و رسول کے فرمان اور رسول اللہ کے عمل کو دیں گے. اب ہمیں سوچنا ہے بھائی دوسرے کے بارے میں فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. اب تو ہمارا پورا ماحول اسی پہ چلتا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. ہم کبھی یہ سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ سوچنا کیا چاہیے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, تاکہ ہم اپنی کمی کو دور کریں تو ہمیں دیکھ کر کے دوسرے بھی اچھے بن جائیں. تو دور تو ہمیں اپنی کمی کرنی ہے, لیکن ہم اپنے اوپر تو دیکھتے ہی نہیں. فلاں نے داڑھی نہیں رکھی, فلاں نے یہ نہیں کیا, فلاں نے وہ نہیں کیا. ارے اللہ تم سے اس کا سوال نہیں کریں گے, اللہ تم سے تمہارا سوال کریں گے کہ تم نے ایسا کیا, تم نے یہ کیوں نہیں کیا. تو ہم سے ہماری بات پوچھی جائے گی, ہم سے ہمارا عمل پوچھا جائے گا. تو کیا ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو چلو بھول جاؤ سب کو, ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم سب کو سدھاریں. لیکن الحمدللہ اتنا وقت تو سب کے پاس میں ہے کہ خود اپنے آپ کو سدھاریں. یہ بھی دوسرے کو پوچھنے کے لیے جانا پڑے گا نہیں نا, اپنے سدھارنے کے لیے دوسرے سے پوچھنے کی عادت تو نہیں ہوگی. تو میں یہ چھوڑ کہ کون سدھرے گا نہیں سدھرے گا, ہم خود طے کرتے ہیں اپنے لیے کہ میں سدھر جاؤں. اور سبھی لوگ سے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیں نا تو پورا ماحول اچھا بن جائے گا. اور سبھی میں ہی سے بنتے ہیں نا, سبھی سدھر جائیں گے, ماحول پورا اچھا ہو جائے گا. تو کمی ہماری کیا ہے, اس کو سدھارو, اس کو دور کرو, اور پھر
अपने आप को सुन्नतों से वाबस्ता करो, इसलिए कि सुन्नतों की मोहब्बत दर हकीकत अल्लाह के कुर्ब पाने की सबसे बड़ी अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से दी हुई अता है। कि कहीं तो ऐसा होता है कि विलायतों में आपको अलग से अमल करने पड़ते हैं। तो अगली उम्मतों में लोगों ने बड़ी कोशिशें की, बड़ी मशक्कतें की, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी नबी के उम्मतियों के लिए अल्लाह ने विलायत को बड़ा आसान बना दिया, बड़ा आसान बना दिया। और अल्लाह ने अपने जानिब से कह दिया कि लोगों मेरी मोहब्बत चाहते हो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलते रहना, मैं तुम्हें भी अपना महबूब बना दूंगा। विलायत मोहब्बत जहां आती है, अल्लाह कहता मैं मोहब्बत करूंगा, अल्लाह का वली, सुन्नतों पर अमल करने वाले अल्लाह के वली बन जाते हैं। वो उस माना में नहीं, तो कानून के माना में तो जरूर अल्लाह के वली बन जाते हैं। तो अल्लाह ने जमानत दे दी, मेरे महबूब के पीछे चलोगे ना तो मैं तुमको अपना महबूब बना लूंगा। यानी विलायत को बड़ा आसान बना दिया। इतना ही करना, कितना अल्लाह, कुछ नहीं, मेरे हबीब को बस देखो, उनकी बातें सुनो, उनके फरमान को देखो, क्या अमल के लिए कहा है, बस उसी सीरत को सामने रख करके तुम चलते रहो ना, तो अल्लाह कहता है बस यही विलायत है। और उसी पर मैं अपने जानिब से ऐलान कर दूंगा कि मेरे हबीब के पीछे चलने वालों खुश हो जाओ, जैसे तुमने मेरे नबी के पीछे चलने से मोहब्बत की है ना, ऐसे ही मैंने तुमको अपनी बारगाह का महबूब बना लिया। विलायत बड़ी आसान बना दी गई। उसमें सिर्फ इतना करना, हम फरमान रसूल को सीखें और उस पर अमल करें, अपनी चॉइस को छोड़ दें, और जहां भी रसूलुल्लाह की बात आ जाए ना, वहां उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह माहौल बन जाएगा। एसडीआई के इस सेंटर पर आपको बुला करके तरबियत यही करनी है, सिर्फ बयान नहीं सुनाना है। बयान सुनने के लिए तो आप वेबसाइट पर जाओ तो हजारों लाखों बयान आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ बयान सुनाना मकसूद नहीं है, दिल के अंदर एक मोहब्बत की चिंगारी पैदा करना मकसूद है, कि वहां एक चिंगारी पैदा हो और फिर उसको आप इतनी हवा दो, इतनी हवा दो कि वही चिंगारी आपके लिए आग बन जाए। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वहां लेना इल्लल बला।